لیکن اگر وہ چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا تھا. اس کے لیے کوئی فنڈز کا پرابلم نہیں تھا, کوئی انتظامی امور بھی کوئی دامنگیر نہیں تھے, کوئی اور مشکل بھی حائل نہیں تھی. وہ قادر مطلق جو چاہے سو کرے, اس کی بارگاہ میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں. تو ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ جب وہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے سکتا تھا اور اس میں نہ اس کے لیے کوئی مشکل تھی نہ دشواری, تو کیا یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ وہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا؟ سب سیدھے سچے راستے پہ ہوتے, صراط مستقیم پر ہوتے, نہ مناظرے ہوتے, نہ مباہلے ہوتے, نہ فتوی بازی ہوتی, نہ ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ہوتے, نہ خود کش حملے ہوتے, نہ فساد ہوتا, نہ ہنگامہ ہوتا. لیکن میں عرض کروں گا کہ اگر آپ غور کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی. وہ کیسے؟ ذرا اس کو سمجھ لیجیے. دیکھیے, جس کو اللہ کی طرف سے براہ راست احکام ملے وہ تو نبی ہوتا ہے. جس کو اللہ کی طرف سے احکام ملے براہ راست ڈائریکٹ, وہ تو نبی ہوتا ہے. اب ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے. اپنے گریبان میں جھانکیے, اپنے آپ سے پوچھیے کہ کیا ہم سب اس قابل ہیں کہ اگر ہمیں اللہ کی طرف سے احکام ملتے تو اگر وہ حکم ہماری مرضی کے خلاف ہوتا, ہمارے مفادات سے الٹ ہوتا, ہماری مستقبل کی منصوبہ سازی کے برعکس ہوتا, تو کیا ہم خوش دلی سے کیا ان احکام کی تعمیل کر لیتے؟ بہت سے لوگ کر بھی لیتے, لیکن بہت سے وہ بھی ہوتے جو بہانہ سازی کرتے, جو چور دروازے تلاش کرتے, ہیلے بہانے پیش کرتے, جواز ڈھونڈتے, بلکہ دلیلیں دیتے کہ یہ اب کیا کریں, یہ مسئلہ تھا, یہ مجبوری تھی. بھئی ابھی تو احکام ملتے ہیں اللہ کے نبیوں کے ذریعے. ہم سے کوئی خطا ہو جائے, لغزش ہو جائے, ہم رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں, روتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, فریاد کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور اس کے دریائے رحمت کو جوش دلاتے ہیں. رب کائنات بھی مائل و کرم ہوتا ہے, معاف فرما دیتا ہے. لیکن اگر ہم پر ڈائریکٹ وحی آ رہی ہوتی اور پھر ہم بہانہ سازی کی کوشش کرتے, پھر کہیں بخشش کی صورت ہوتی. شاید میں ابھی بات صحیح طرح سمجھا نہیں سکا, ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. دیکھیے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو اس وقت تک شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا مدینے میں. جب مدینے میں وہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب شراب حرام ہے, تو یارو چشمہ فلک نے یہ منظر کب دیکھا ہوگا کہ مدینے کی نالیوں میں شراب بہہ رہی. اچھا, اس وقت تک مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی. مدینے کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہوئی ہے, ابھی مکہ بھی فتح نہیں ہوا. جزیرہ نمائے عرب میں مسلمانوں کی تعداد غیر مسلموں کے مقابلے میں بہت کم ہے. اب جب آیت نازل ہوتی ہے کہ شراب حرام ہے تو مسلمان سوچ سکتے تھے کہ بھئی شراب حرام ہو گئی, ہم نہیں پئیں گے. لیکن شراب تو عرب لوگوں کی گھٹی میں پڑی ہے, اور دوسرے علاقوں کے وفود آتے ہیں, لوگ آتے ہیں, مہمان آتے ہیں, ان سے بات چیت بھی ہوتی ہے, تو ان کی مہمان نوازی کے آداب میں ہے, ایٹیکیٹس میں ہے, مینرز میں ہے شراب پیش کرنا. یہ تو ان کو سلیقہ طریقہ یہی سکھایا گیا ہے. تو سوچ سکتے تھے کہ مہمان نوازی کے لیے رکھ لیتے ہیں. ہمارے عزیز رشتہ دار جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے, وہ اگر اتفاق سے ملنے آئے تو چلیے ان کو پیش کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ وہ اس وقت تک مسلمانوں کی حالت, مالی حالت بہت پتلی تھی. خود آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کھجور کی چٹائی پر استراحت فرماتے ہیں, جو کی روکھی سوکھی میں گزارا فرماتے ہیں. بسا اوقات شکم مبارک پر پتھر باندھنے کی نوبت آ جاتی ہے. اپنی لاڈلی شہزادی کو پیوندگی چادر میں گھر سے رخصت فرماتے ہیں. جب معاشی حالت ایسی ہے, مالی حالت ایسی ہے, تو مسلمان سوچ سکتے تھے کہ بھئی شراب حرام ہو گئی, اب پی تو نہیں جا سکتی, لیکن چلو بیچ لیتے ہیں, دام کھڑے کر لیتے ہیں. بڑی عمدہ شراب ہے, نفیس شراب ہے, قیمتی شراب ہے. لیکن نہ کسی نے بیچی ہے, نہ چھپائی ہے, نہ اس بچائی ہے, بلکہ سب نے شراب بہائی ہے. اب میں آپ کے علاقے میں پہلی بار آیا, لیکن میں چاند سے تو نہیں آ رہا, اسی دنیا میں رہتا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں شراب کی بھٹیاں نہیں چل رہی؟ چلانے والے مسلمان
شراب بیچنے والے مسلمان، خریدنے والے مسلمان، پینے والے مسلمان، پلانے والے مسلمان۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر وہ شراب کے حرام ہونے کا حکم آج نازل ہوتا تو کیا آج ہم اس طرح اس کی تعمیل کر لیتے جس طرح مدینے میں ہوئی تھی؟ نہیں۔ تو ہم پر تو اگر حکم براہ راست آئے اور ہم پر وحی اور ہم نبوت کے مقام پر فائد ہوں اور پھر اس طرح کی حرکتیں کریں اور کنی کترائیں اور جی چرائیں، تو پھر ہمارے لیے بچاؤ کی صورت کیسے ہو سکتی تھی؟ اس کا کرم ہے، اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی۔ ایک اور انداز سے سمجھ لیجیے، دیکھیے فرض کیجیے آپ کے علاقے میں کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے۔ ویسے کوئی غیر مسلم اگر مسلمان ہوگا تو اسلام کی سچائی کو دیکھ کے ہوگا، ہمیں دیکھ کے تو کوئی ہوتا ہوا بھی یرک جائے گا، بھاگ جائے گا۔ ایسی ہے نا صورت۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ آج کل تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ گلی گلی کوچے کوچے میں مدرسے کھلے ہوئے، قرآن مجید کے کروڑوں نہیں اربوں نسخے موجود ہیں، ہر گھر میں کتنے کتنے قرآن موجود ہیں، اور جناب حدیث کی کتابیں وہ کمپائل ہو چکی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، بازار میں میسر ہیں۔ اگر آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں تو اسلامی لٹریچر کی انتہا نہیں ہے۔ تفسیریں اگر دیکھنا چاہیں تو خود اردو زبان میں بھی وہ کوئی کم نہیں ہے، پھر اگر فارسی کی اور عربی کی تفسیریں ملا لیں تو سبحان اللہ پورے لائبریریاں وہ ان کی متحمل نہیں ہو پاتی۔ لیکن جب ابتدائی اسلام کا دور ہے اس وقت نہ قرآن مجید پوری بستی میں کوئی ایک آدھ نسخہ ہو تو ہو، کیونکہ پرنٹنگ پریس نہیں تھے، ابھی کاغذ بھی میسر نہیں ہوتا تھا۔ قرآن لکھا جا رہا ہے تو جانوروں کی کھالوں پر، درخت کی چھال پر، وہ ان چوڑی ہڈیوں پر جن پر لکھنے کی گنجائش ہو، یا درختوں کی چھال پر۔ حضرات مکرم، اس وقت جبکہ نہ مدرسے تھے، نہ حدیث کی کتابیں ابھی کمپائل ہوئی، نہ جناب قرآن مجید کے نسخے ہر گھر میں موجود، نہ جناب اسلام پر لٹریچر، نہ تفسیریں لکھی گئیں، اس وقت اسلام زیادہ تیزی سے پھیل رہا تھا آج کے مقابلے میں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس وقت ہر گھر میں قرآن کا نسخہ تو موجود نہیں تھا، لیکن لوگوں کو گلی کوچوں میں چلتے پھرتے قرآن نظر آیا۔ مسلمان جہاں گئے، ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ذرا بات پھیلتی جا رہی ہے، میں ذرا سمیٹنے کی فکر میں ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہے عرب پتھریلا علاقہ، ریگزار بنجر علاقہ، اور آپ کو یہ اندازہ تو ہوگا کہ علاقے کا اثر مزاج پر بھی ہوتا ہے۔ پاکستان میں دیکھیے وہ جو پہاڑی علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان بھی ماشاءاللہ بڑی سخت ہوتی ہے، اور وہ تو اگر اظہار محبت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی کانسٹیبل حکم جاری کر رہا ہے۔ زمین کا مزاج، زمین کا جو مزاج ہے وہ انسانوں کے مزاج پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جس علاقے سے ہے وہ علاقہ ذہن میں رکھیے، وہ پتھر ہے، وہ پہاڑ ہے، بنجر ہے، وہاں پہ ہریالی نہیں ہے، اور جناب وہاں ریگزار ہے، اجاڑ علاقہ ہے۔ اب یہ مسلمان اس علاقے کے رہنے والے ہیں، جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے روم پہنچتے ہیں، وہاں پر سرسبزی ہے، شادابی ہے، وہاں پر لوگوں کے چہرے بھی چمکتے دمکتے ہیں، وہاں پر حسین لوگوں کی بستیاں ہیں، وہاں پہ جناب فصلیں اگ رہی ہیں، باغ لہلہا رہے ہیں۔ اسی طرح ایران کی طرف رخ کرتے ہیں تو ایران کے اندر بھی بہاریں ہیں، وہاں پر بھی حسین دل فریب منظر ہیں، چہرے بھی دلکش ہیں۔ لیکن مسلمان جہاں بھی گئے، جب آج کل دیہات کا کوئی بندہ شہر میں جائے تو واپس آنا بھول جاتا ہے، ایسا ہے نا؟ وہ کہتا ہے کہ اچھا چلو جانا بھی پڑا کہ چلو روزی بندھی ہوئی ہے دیہات سے تو رہائش شہر میں رکھو، ایک آدھ دن کے لیے جائیں گے، گھوم پھر کے آ جائیں گے، کام کاج کر کے آ جائیں گے۔ لیکن کیونکہ شہر میں سہولتیں ہیں نا، آرام ہے، تو آدمی اس آرام کا عادی ہو جاتا ہے، پھر واپسی کا راستہ بھول جاتا ہے۔ لیکن یارو مسلمان جہاں گئے وہ اپنی تہذیب ساتھ لے کے گئے، اپنا عقیدہ ساتھ لے کے گئے۔ بلکہ وہ واقعہ تو یاد ہوگا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب روم میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ مسلمان جو اپنے وطن سے
बिछड़े हुए, उनको कई साल गुजर गए हैं, मुसलसल जिहाद में वतन वो गुजर रही है, और जाहिर है इंसान की कुछ नफसानी जिस्मानी ख्वाहिशात भी होती हैं, उनकी तकमील का रास्ता अगर उनको नजर आ रहा हो, क्योंकि रोम का इलाका तो ईसाइयों का इलाका है, अहले किताब का इलाका है, वहां पर शादियां हो सकती हैं, वहां पर ये जरूरतों की तकमील हो सकती है, और मफतूह कौम के लोग फातिह कौम से रिश्ता जोड़ने में उनको कोई आर भी नहीं होगा, कोई दुश्वारी भी नहीं होगी। इजाजत लेते हैं अपने सालार से, हमें इजाजत मिल जाए हम यहाँ शादियां कर लें। कहते हैं कि जरा अमीरुल मोमिनीन से पूछ लें। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब दरियाफ्त किया गया, उन्होंने जो जवाब दिया वो तारीख के औराक में महफूज है। फरमाते हैं कि जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया उमर उसको हराम तो नहीं कर सकता। मैं अल्लाह के हलाल किए हुए को उमर हराम नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अंदेशा यह है कि कहीं मदीने की तहजीब रोम की गलियों में गुम न हो जाए। हज़रत मुकर्रम अब मुसलमान जब ईरान की तरफ आते हैं, यहाँ पर भी तहजीब है, आग की पूजा होती है, यहाँ पर लोगों के अपने अकायद हैं, वहां पर जनाब उनकी शायरी भी है, उनकी जबानदानी भी है, उनकी फहमो फिरासत भी है। दूसरी तरफ जाते हैं यूनान की सरजमीन है, यूनान तो अक्ल दानिश का गहवारा समझा जाता था, वहां पर अफलातून, अरस्तु और सुकरात जैसी हस्तियां पैदा हुई हैं, उन्होंने दुनिया पर हुक्मरानी की है। सिकंदर आजम का इलाका है, चीन के इलाके में मुसलमान पहुंचता है, खाकाने चीन के दरबार में उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि अगर तुम हमारा मजहब कबूल कर लो तो तुम्हारे लिए हर रियायत है और हर दौलत है। वो इनकार करता है, कैद खाने में डाल दिया जाता है कि इसको हर रियायत से महरूम कर दिया जाए। लेकिन तारीख शाहिद है, जब 5 साल के बाद वहां से निकलता है, रिहा होता है, तो अकेला नहीं है, 4000 कैदी कलमा पढ़ते हुए उसके साथ निकलते हैं। तो मुसलमान जहां गए हैं वो अपनी तहजीब लेके गए। जब इंडिया के अंदर मुसलमान आए हैं, इससे पहले इंडिया की तारीख ये है कि जो भी यहाँ पे आया काने नमक में नमक हो गया। यहाँ की तहजीब, यहाँ का मजहब वो ऐसा था कि कोई भी आके दूसरा बाकी नहीं रहा। क्यों? यहाँ पर हिंदू जो लोग थे वो 3.5 मिलियन यानी 35 लाख देवी देवताओं की पूजा करते थे। अब जब 35 लाख देवी देवताओं की पूजा हो रही हो तो जो नए फाते आए हैं, अब वो है तो इंसान, लेकिन उनको फौरी तौर पर देवता का दर्जा दे देना उनके लिए कुछ मुश्किल तो नहीं है। अब एक इंसान खड़े खड़े देखते देखते वो देवता बन जाए तो ऐसी तहजीब को, ऐसे मजहब को क्यों छोड़ेगा वो? तो वहां पर जो भी हिंदुस्तान में आता था यहाँ की तहजीब के रंग में रंग जाता था। लेकिन ये इस्लाम है कि जो वो यहाँ पे मुसलमान आए तो उन्होंने हिंदुओं की अपनी तरफ खींचा। ये ठीक है, रवादारी का मुजाहिरा हुआ है। सूफियाए किराम ने जो तरीके अपनाए हैं, अगर वो ना अपनाते तो शायद वो हिंदू इस तरह इस्लाम की तरफ राग़िब ना होते। हज़रत फखरुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह रमजान का महीना है, अपने साथियों के साथ जा रहे हैं, रास्ते में एक हिंदू नौजवान वो मिठाइयों का दोना लेके पेश हो जाता है। आप कबूल फरमाते हैं, कहते हैं अच्छा शुक्रिया, हम इंशाल्लाह खा लेंगे। कहा नहीं जी, पता नहीं फिर कोई और खा ले, मेरे सामने तो आप नोट फरमाइए। आप जरा थोड़ा सा रोकते हैं, टोकते हैं, लेकिन वो हुज्जत करता है तो आप वो मिठाई लेके तनावुल फरमा लेते हैं। साथी हैरान परेशान, रमजान का महीना है, फर्ज रोजा है, और वो भी एक हिंदू के हाथ से मिठाई लेके आपने खा ली। फरमाते हैं कि रोजे के कफारे की 3 सूरतें बयान की गई हैं, वो मैं तीनों अपना लूंगा, लेकिन दिल तोड़ने का कोई कफारा तुम बता दो। ये सूफिया का तरीका था। हज़रत मुकर्रम कहने का मतलब ये है, मेरी गुफ्तगू शायद अभी वो रुख इख्तियार नहीं कर पाई जिसकी तरफ मैं ले जाना चाह रहा था। हज़रत मुकर्रम मेरे आका करीम हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक, आपका उस्वा हसना, आपकी तालीमात वो जो हम अपनाते हैं, और इस तरह मुसलमानों के अंदर वो रंग अगर गालिब आता है तो यहाँ पर इंसानियत का रंग गालिब है। देखिए, मैं ये जो बात कह रहा हूँ मुझे नहीं पता इस ठेठ देहाती माहौल में करनी चाहिए या नहीं, लेकिन हर मजहब के अंदर कुछ रसूम और रिवाज होते हैं, पूजा पाठ के कुछ अंदाज होते हैं, इबादत के कोई ना कोई तरीके होते हैं। लेकिन मैं अगर नमाज पढ़ता हूँ, मैं अगर रोजा रखता हूँ, अगर शरीयत की पाबंदी करता हूँ, अगर बावजूद रहने की कोशिश करता हूँ, आप मुझे अच्छा कहेंगे, लेकिन इस बुनियाद पर मुझे कोई ईसाई तो अच्छा नहीं कहेगा। अगर कोई हिंदू है
روز صبح اٹھتا ہے، اسنان کرتا ہے، مندر میں جاتا ہے، اپنے بھگوان کے سامنے ڈنڈوت بجا لاتا ہے، بھجن گاتا ہے، اشلوک پڑھتا ہے اور پرارتھنا کرتا ہے، تو ہندو اس کو اچھا کہیں گے، آپ تو اچھا نہیں کہیں گے۔ یہ اچھائی مذہب کی بنیاد پر ہے، لیکن جھوٹ بری چیز ہے اور سچ اچھی چیز ہے۔ یہ ماننے کے لیے کیا کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ بہادری اچھی چیز ہے، کنجوسی بری چیز ہے۔ سخاوت اچھی چیز ہے، کنجوسی بری چیز ہے، اور بہادری اچھی چیز ہے اور بزدلی بری چیز ہے، اور رحم دلی اچھی چیز ہے اور سم دلی بری چیز ہے۔ کیا یہ ماننے کے لیے کسی خاص عقیدے کا حامل ہونا ضروری ہے؟ نہیں، اس کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ یہ انسانیت کا درس ہے۔ یعنی کچھ چیزیں وہ ہیں جن کی اچھائی کو انسانیت کے ناطے سے ناپا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، آپ کی شہرت کس حوالے سے؟ صادق اور امین۔ اسی طرح آپ کے خلفائے راشدین کو دیکھیے، سیدنا ابوبکر وہ صدیق اکبر ہیں، وہ صداقت ان کی پہچان ہے۔ سیدنا عمر فاروق ہیں، وہ عدل کے لیے مشہور ہے، عدالت ان کی پہچان ہے۔ سیدنا عثمان غنی ہیں، سخاوت اور حیا ان کی پہچان ہے۔ شیر خدا مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ ہیں، وہ شجاعت اور بہادری میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے، یہ ان کی پہچان ہے۔ پھر حسنین کریمین پہ آ جائیے، اگر جگہ جگہ گلی گلی کوچے کوچے ان کی یاد میں جلسے منائے جاتے ہیں تو کس لیے؟ کیا اس لیے کہ وہ عابد و زاہد ہیں؟ کیا اس لیے کہ متقی و پارسا ہیں؟ کیا اس لیے کہ بہت نیک ہیں؟ عابد ہیں، زاہد ہیں، نیک ہیں، پارسا ہیں، لیکن ان کی وجہ شہرت اور وجہ عظمت یہ نہیں ہے۔ ان کی عظمت کس وجہ سے؟ ان کے صبر کی وجہ سے۔ سرفروشی، جانثاری، استقلال، قربانی، یہی ہے نا ان کی اوصاف جس کی وجہ سے ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ یارو میرے آقا کریم سے لے کر آپ کے نواسوں تک آ جائیے، جو جو آپ کا امتیاز ہے، جو جو آپ کی خصوصیات ہیں، وہ سب مذہب کے پیمانے سے نہیں ناپی جاتی، انسانیت کے پیمانے سے ناپی جاتی۔ ہر انسان کے لیے صادق اور امین ہونا باعث فخر ہے۔ ہر انسان کے لیے حیا اور عدل اور شجاعت اور صبر یہ تمام باعث فخر ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے مذہب نے جن اصولوں کو اجاگر کیا ہے، ان کو صرف مذہب کے ترازو میں نہیں توڑا جاتا، انسانیت کے معیار سے ناپا جاتا ہے۔ ہمارے دین نے، قرآن نے اگر بتایا کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، لیکن غیبت سے نماز میں خلل نہیں پڑتا، روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، یہ کوئی رسوم و رواج کی منافی نہیں ہے، یہ اخلاقیات اور ایتھکس کی بات ہے، اس کا تعلق بھی انسانیت سے۔ چغل خوری گناہ ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے جی چغل خوری گناہ ہے، کوئی دکھائیں حدیث۔ میں نے کہا وہ حدیث ہے نا، آقا کریم تشریف لے جا رہے ہیں تو فرمایا کہ اس قبر میں جو مردہ ہے اس کو چغل خور ہونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اگر چغل خوری گناہ نہ ہوتی تو عذاب اس وجہ سے کیوں ہوتا؟ چغل خوری ہمارے دین میں، مذہب میں گناہ ہے۔ خوش اخلاقی رب کو پسند ہے اور بد اخلاقی گناہ ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق انسانیت سے ہے۔ تو یہاں پر لا کر اگر میں ایک جملہ بولوں تو اس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یاد رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے، کوئی اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے ایک اچھا انسان نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فیضان حضور غزالی زمان۔ یہاں پر عالم یہ ہے کہ جناب لوگ دیندار لوگوں کے، مذہبی لوگوں کے پاس جاتے میں ڈرتے ہیں، وہاں جائیں گے وہ تو جناب ہمارے اوپر تنقید شروع کر دیں گے، تبصرے شروع کر دیں گے، ہماری عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دیں گے، لوگوں کے سامنے ہم نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، وہ ہماری خامیوں کو لوگوں کے سامنے اجاگر کریں گے، بیان کریں گے۔ اچھا جی تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا، تم نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوئی ہیں، تو ہم ان کے پاس نہیں آتے۔ لیکن وہ وقت بھی یاد کیجئے جب حسنین کریم جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، ابھی بچے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اتنے میں ایک شخص اور آتا ہے، وضو کرنے بیٹھتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے وضو میں غلطی کی ہے۔ اب سوچتے ہیں کیا کریں، اگر ٹوک دیں تو برا مانے گا، دل بھی دکھے گا، تو کسی ایسے طریقے سے بتانا چاہیے کہ اصلاح بھی ہو جائے اور اس کا دل بھی نہ دکھے۔ تو اس شخص سے کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم بچے ہیں نا،
ہمیں پتہ نہیں اس وضو کرنا صحیح آتا ہے یا نہیں آتا، ہم ذرا کر کے دکھاتے ہیں، کہیں غلطی کریں تو ذرا ٹوک دیجیے گا، نشاندہی کر دیجیے گا۔ اب جب وضو کرتے ہیں تو اس بندے کو اپنی غلطی کا پتہ چل جاتا ہے، میں نے یہ خطا کی۔ حضرات مکرم دراصل ہماری یہ زاویے ہوتے ہیں سوچ کے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ایک پاکستانی چلا گیا انگلینڈ، اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے کہ علیحدہ مکان لے کے رہ سکتا، تو وہاں پہ ایک انگریز جوڑے کے ساتھ وہ پیئنگ گیسٹ کے طور پر، پیئنگ گیسٹ یعنی آدمی کے رہائشی مکان کے اندر اس نے جناب کرایہ دینا شروع کر دیا، اور اگر اس نے وہاں سے کپڑے دھلوانے ہیں یا اگر کوئی اور چیز لینی ہے تو وہ بھی کرایہ میں شامل کر دیا، پیئنگ گیسٹ کے طور پر اس کو کہتے ہیں۔ وہ وہاں پر ان کا یعنی کرایہ دار ہو گیا ان کے گھر پہ۔ تو وہ انگریز جوڑا ہے، ان کا ایک 8-10 سال کا بچہ ہے۔ ایک دن وہ میاں بیوی کو کہیں جانا تھا، اس پاکستانی سے کہا کہ بھئی اگر آپ گھر پہ ہیں تو ہم اپنے بچے کو چھوڑ جاتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے ہمیں لے کے جانا پڑے گا۔ اس سے کہا نہیں میں گھر پہ ہوں، آپ چھوڑ جائیں بے شک۔ وہ جوڑا چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ بچے کو پیاس لگی، کچن میں گیا پانی پینے، اتفاق سے وہ شیشے کا گلاس تھا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر پڑا، ٹوٹ گیا۔ اب بچہ ذرا گھبرایا تو پاکستانی نے اس سے کہا نہیں بیٹے فکر کی بات نہیں ہے، وہ آئے نا آپ کے پیرنٹس، آپ کے والدین آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ یہ گلاس ٹوٹا ہے انکل سے، میں بھی کہہ دوں گا مجھ سے ٹوٹا ہے، نیا بھی لا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ والدین آئے، گلاس ٹوٹا ہوا دیکھا، پوچھا تو بچے نے جیسے اس کو بتایا تھا کہہ دیا یہ انکل سے ٹوٹا ہے۔ اس نے بھی کہا ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں میں لا دوں گا، بات آئی گئی ہوگی۔ اگلے دن صبح کو اس پاکستانی کا دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا دونوں میاں بیوی کھڑے ہیں۔ جی فرمائیے۔ کہنے لگے جی کہ ہم نے تو آپ کو بہت اچھا شریف آدمی سمجھ کے اپنا کرایہ دار بنایا تھا، لیکن آپ نے عجیب کام کیا، ہم چند گھنٹوں کے لیے گئے ہیں اور آپ نے ان چند گھنٹوں میں ہمارے بچے کو جھوٹ بولنا سکھا دیا۔ وہ تو آپ جب گئے ہیں تو اس کے جانے کے بعد وہ بچہ آیا، اس نے مان لیا کہ گلاس آپ سے نہیں اس سے ٹوٹا تھا، تو ہم اتنے سالوں سے اس کی پرورش کر رہے ہیں، کبھی اس کو جھوٹ بولنے کا نہیں کہا، آپ نے چند گھنٹے میں جھوٹ بولنا سکھا دیا۔ تو ہمیں ایسا مہمان نہیں چاہیے، آپ مہربانی کریں یہاں سے بوریا بستر سمیٹیں اور چلیں یہاں سے۔ ذرا سوچیے اگر یہ واقعہ ویسے کسی کے سامنے بیان کریں تو پاکستانی کی تعریف ہوگی، سبحان اللہ کتنا اچھا آدمی ہے، وہ بچے کا الزام اپنے سر لے کے وہ ان کا نقصان بھی پورا کر رہا ہے، کتنا اچھا شخص ہے۔ لیکن جو ان کا نقطہ نظر ہے ان کے حوالے سے سوچیے، ہم لوگوں نے کہاں کہاں بگاڑ پیدا کی ہیں، کہاں کہاں خرابیاں یہاں سے چلی آئی ہیں۔ اب میں انگلینڈ گیا، مجھے بتایا کہ جناب یہاں پہ کچھ لوگ ہیں وہ جب خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں، زیادہ تر ظاہر ہے کہ غیر مسلموں کے وہاں پہ وہ جو سٹورز ہیں ان سے چیزیں خریداری کرنے، تو وہاں جب ان کا داؤ لگے تو کچھ چیزیں چرا کے لے آتے ہیں اور آ کے بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے کافروں کو یہ نقصان پہنچایا۔ میں نے کہا بھائی کبھی پکڑے گئے تو سارا نقصان مسلمانوں کا ہو جائے گا، اور یہ تمہیں کس نے کہا کہ چوری اگر کافر کی کرو تو وہ حلال ہے تمہارے لیے؟ مطلب یہ کہ ہمارا حال یہ ہے، جبکہ اگر ہم ذرا غور سے دیکھیں، وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ، علماء تو جانتے ہیں میں نے کس ہستی کا ذکر کیا، عوام نہیں جانتے تو میں بتاتا چلوں، جلیل القدر تابعی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے بہت قابل اور فاضل شاگرد ہیں، اور امیر المومنین فی الحدیث کا ان کو مقام دیا علماء نے۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے، ایک مسلمان نے اس یہودی سے کہا کہ بھائی تم یہ مکان بیچتے نہیں اپنا؟ اس نے کہا کہ ہاں اگر اچھے دام ملیں گے بیچ بھی لیں گے۔ تو اس نے کہا کتنے دام مانگتے ہو؟ تو جیسا اس کا مکان تھا ویسے مکان بازار میں کوئی 1000 دینار کے مل جاتے تھے۔ اس نے کہا جی میں 2000 دینار میں بیچوں گا۔ مسلمان نے کہا اتنے پیسے مانگو گے تو پھر تو سودا نہیں بنے گا، تمہیں نہیں پتا کہ ایسے مکانوں کی بازار میں ویلیو کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے ایسے مکان مل جاتے ہیں 1000 دینار میں۔ مکان کی قیمت تو 1000 دینار ہی ہے، 1000 دینار عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت ہے۔ اچھا وہ مسلمان چڑ گیا، اس نے کہا کہ یار تم ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو، ہمسائیگی کی قیمت، بھئی ہمسائیگی کی کوئی قیمت ہوگی تو ہمارے لیے ہوگی، تو ہمارے جذبات سے کھیل دیا اور پیسے زیادہ ایٹھنا چاہتے ہو، بھئی تجھے اس ہمسائیگی سے کیا مطلب؟ تو نے اسے قرآن پڑھنا ہے، حدیثیں سیکھنی ہیں، فقہ کے مسائل جاننے ہیں، ان کی ہمسائیگی کی قیمت سیدھا سادہ کہہ دے کہ تو ہم سے زیادہ پیسے ایٹھنا چاہتا ہے کیونکہ ہماری خواہش ہوگی ہم عبداللہ بن مبارک کے ہمسائے بنے۔ اس یہودی نے کہا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے،
بات یہ ہے کہ میں جب سے عبداللہ بن مبارک کا ہمسایہ بنا ہوں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کو میرے بچے بھوکے سوئے ہوں۔ یارو عبداللہ بن مبارک جیسی ہستی اگر پڑوسیوں کے حقوق دیتے ہوئے یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ یہودی ہے اس کو نہیں ملنا چاہیے، بلکہ وہ ہر ایک کو اس کا حق اس کو دیتے ہیں اور ہمارے لیے مثالیں قائم کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وعدہ شناسی کی اور وعدہ وفا کرنے کی مثال قائم کی، ایک شخص سے کچھ بات چیت ہو رہی ہے، اس سے کہا جی آپ ذرا ٹھہرے میں ابھی آیا، 3 دن کے بعد وہاں سے گزرا، آقا کریم وہیں کھڑے ہیں، حیران، آپ یہاں کھڑے ہیں؟ تو کہہ کے گیا تھا نا میں ابھی آیا، تو میں نے کہا تھا میں تیرا انتظار کرتا ہوں، تو مجھے تو وعدہ وفا کرنا تھا۔ حضرات مکرم، میری اس تمام گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسلام کے اگر دامن میں دیکھیں تو اسلام نے انسانیت کو مذہب کا رنگ دے کے باعث ثواب بنا دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر دیکھیں تو وہ صرف دین اور مذہب کے پیمانے پر نہیں بلکہ انسانیت کے پیمانے پر بہت کھری اور سچی نظر آتی ہیں۔ اسی وجہ سے جب میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس وقت جتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا، جب شروع میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، یہ ریگزار ہیں، ریگزار کے رہنے والے ہیں، بھئی بدو ہیں، جو ان کے یوں کہیے کہ تہذیب چھو کے نہیں گئی ہے، وہاں کے اس علاقے کے جو ادب آداب ہوں گے، طریقہ اور سلیقہ ہوگا، کھانے پینے کے آداب ہوں گے، وہ کچھ اور ہوں گے، لیکن اس کے باوجود جب وہ لوگ مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو سوچتے تھے کہ اتنا اچھا شخص کسی برے مذہب کا پیروکار کیسے ہو سکتا ہے، اتنا کھرا شخص کسی کھوٹے مذہب کو ماننے والا کیسے ہو سکتا ہے، اتنا سچا شخص کسی جھوٹے مذہب کی پیروی کیسے کر سکتا ہے۔ ان کو نہیں پتا ہوتا تھا قرآن میں کیا ہے، نہیں معلوم ہوتا تھا احادیث میں کیا ہے، آقا کریم کے فرامین کیا ہے، لیکن جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو ان کو پھر اسلام کی طرف کشش محسوس ہوتی تھی۔ آج اگر کوئی اسلام کی سچائی کو مان کر اسلام قبول کرنے لگے تو ہم لوگوں کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، یرک جاتا ہے، اور اس میں مجھے حضرت جنید بغدادی کا وہ واقعہ، ان کا واقعہ تو نہیں، یعنی جب انہوں نے وصال فرمایا تو ان کے پڑوس میں غیر مسلم رہتا تھا، لوگوں نے اس کو بہت تانے دیے، یار تو بڑا محروم القسمت ہے، جنید بغدادی جیسی ہستی کا ہمسایہ تھا اور تجھے کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اگر اسلام وہ ہے جس پر جنید بغدادی عمل کرتے تھے تو میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو اپنا سکوں، اور اگر اسلام وہ ہے جس پر تم عمل کرتے ہو تو میں کافر بھلا، مجھے مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ یارو یہ تو آج سے سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے جب اس وقت کے مسلمان آج کے مسلمانوں سے 1000 گنا بہتر تھے، لیکن آج ہماری حالت کیا ہے یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ساری دنیا میں اگر اسلام پر الزام لگتے ہیں تو ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے لگتے ہیں، بے شک وہ غیر ملکی سازشیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اس کا توڑ کرنے کے لیے کیا کیا ہے۔ ماشاءاللہ آج کل سوشل میڈیا پر، وہ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، صبح سے شام تک آپ کے پاس بھی اگر سینکڑوں نہیں تو 20 اخبار زرعی اور نصیحتیں تو آتی ہوں گی، بڑی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، بڑی اچھی حکایتیں ہوتی ہیں اور جناب دل فریب نصیحتیں ہوتی ہیں، لیکن میں نے آج تک کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو جناب یہ سوشل میڈیا پر نصیحتیں پڑھ کے سدھر گیا ہو، توبہ تائب ہو گیا ہو، میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نے دیکھا ہے؟ تو نصیحتیں تو بڑی اچھی ہوتی ہیں، حکایتیں بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں، کوئی کیوں نہیں سدھرتا؟ وہ اس لیے کہ وہ صرف الفاظ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے عمل کی قوت نہیں ہوتی، اور رب کائنات نے انبیاء کو بھیجا اس لیے کہ وہ ہمیں عمل کر کے دکھائے۔ حضرات مکرم میں عرض کر رہا تھا، میں بات کو وہیں سے جوڑوں اور پھر نصیحت پہ لا کے ختم کر دوں۔ ماشاءاللہ ایک تو مجھے بہت جلدی دیر ہو جاتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آج آپ کے علاقے میں کوئی غیر مسلم ہو اور مسلمان ہو جائے تو اسلام کی سچائی کی وجہ سے ہوگا، بہرحال وہ مسلمان ہو گیا تو آپ اس سے کہیں بھئی اب تم مسلمان ہو گئے، اب تمہیں نماز بھی پڑھنی ہوگی، ظاہر ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا خاک مسلمان ہے؟ تو یہ لو، یہ نماز کی کتاب ہے، اس کو پڑھو اور اس کو پڑھ کے تم صحیح طرح نماز ادا کرنا سیکھو۔ کیا خیال ہے وہ شخص جو کبھی مسجد میں گیا نہیں، اس نے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، کیا وہ صرف کتاب پڑھ کے صحیح طرح نماز ادا کر لے گا؟ نہیں، ہمیں اسے نماز پڑھ کے دکھانا پڑے گا، اسے نماز سکھانا پڑے گا، پھر
پھر ہی نماز ادا کر سکیں گے۔ اب یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ صرف ایک نماز ہم ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ عملی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہو، تو ساری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھل کے کیسے گزار سکتے تھے اگر عملی نمونہ نہ ہو؟ اس لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ صرف وہی کافی نہیں تھی، انبیاء تشریف لائے، انہوں نے عمل کر کے دکھایا، ورنہ آج ہم کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے جی یہ تو قابل عمل ہی نہیں ہے چیز، لیکن انبیاء نے ہمیں حکم بعد میں دیا، خود پہلے عمل کر کے دکھایا۔ لیکن ہم ماشاءاللہ نصیحتیں کس طرح کرتے ہیں؟ والد محترم بیٹھے ہیں گھر میں، سگریٹ سلگائی ہوئی ہے، دھواں اڑا رہے ہیں، مرغولے بنا رہے ہیں، بچے کو نصیحت فرما رہے ہیں بیٹے سگریٹ کبھی مت پینا، یہ بہت بری چیز ہے، جان کا بھی نقصان ہے، مال کا بھی نقصان ہے۔ بڑا اثر ہوگا ایسی نصیحت۔ اسی طرح بچے کو نصیحت کرے بیٹے جھوٹ کبھی مت بولنا، جھوٹ بولنے والا ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے۔ جھوٹوں پر تو قرآن میں اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اگر سچ بولو گے تو تمہارا اعتبار ہوگا، تمہاری بات لوگ مانیں گے، سچ بولنے والوں کی عزت ہوتی ہے۔ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، جاؤ بیٹے دیکھو کون ہے، میرا پوچھے تو کہہ دینا ابو گھر پہ نہیں ہے۔ بچے بھی گھن چکر بن جاتے ہیں، اب کریں تو کیا کریں؟ جو تعلیم ہے اس کو مانیں یا جو تربیت ہے اس پہ عمل کریں؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے سیدھے راستے پر چلیں تو یارو ہمیں خود اچھا بن کے دکھانا پڑے گا، ورنہ ہم خود برائی میں مبتلا رہیں اور سوچیں کہ بچے نیک ہو جائیں گے، یہ خام خیالی ہے اور یہ حقیقت سے مذاق کے مترادف ہے۔ تو ہمارے لیے مثالیں ان ہستیوں کی ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا نا کہ فلاں ہستی ہے، ان کی خدمت میں کوئی خاتون گئی کہ جی میرا بچہ جو ہے وہ میٹھا بہت کھاتا ہے، آپ مہربانی کریں اس کو منع کر دیں میٹھا نہ کھائے۔ فرمایا کل آنا۔ اچھا جی کل آ گئے، اگلے دن گئے تو اس بچے کو منع کیا بیٹے میٹھا زیادہ نہیں کھایا کرو، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ماں کہتی ہے جی یہ دو جملے ہی بول دیتے تو کل ہی کہہ دیتے، خواہ کا پھیرا لگوایا مجھے۔ فرمایا کہ کل میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا، بچے کو نصیحت کیسے کرتا؟ حضرات مکرم، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن صرف ان کو ہائی لائٹ کرنے کی، ان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرات مکرم، آج میری تقریر معاف کیجئے ساری نصیحتوں پہ مشتمل ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگوں کو نصیحتیں سننا اچھا نہیں لگتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جگر گوشہ فیضان حضور غزالی زمان، مفکر اسلام حضور قبلہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی۔ حضرات مکرم، میں بھی بس ایک نصیحت کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نصیحت کرنا بہت مشکل کام ہے، کسی کو کہیں نا بھائی خدا کا خوف کرو، ذرا حلال پہ گزارا کرو، تو الٹا جواباً تقریر سننے کو ملتی ہے۔ یہ بڑا شوق ہے آپ کو نصیحتیں کرنے کا، حلال پہ گزارا کرو۔ حلال میں روٹی پوری نہیں ہوتی، دوا دارو کا مسئلہ بھی ہے، کپڑا لتا بھی، بچوں کی فیسیں بھی، ہزار ضرورتیں ہیں۔ نہیں جی حلال پہ گزارا کرو، کیسے کریں؟ نصیحتیں کرنے والا بھی شرمندہ اپنی جگہ۔ کسی کو کہا کہ بھائی خدا کا خوف کرو، برائی چھوڑ دو، گناہوں کا راستہ چھوڑ دو، یہ حرام خوری چھوڑ دو، یہ بدکاری چھوڑ دو۔ اچھا جی ہر طرف تو گناہ ہے، ہر طرف بدکاری ہے، ہر طرف برائی ہے، ہمیں کہہ رہے ہیں چھوڑ دو، چلو میں نے چھوڑ دی، کیا دنیا سمجھ جائے گی؟ کیا حالات بہتر ہو جائیں گے؟ یہ دنیا اچھائی کا نمونہ بن جائے گی؟ ہر طرف برائی پھیلی ہوئی ہے، ہمارے پیچھے پڑے ہوئے، تم برائی چھوڑ دو۔ اس مشکل کا حل ہے ایک حکایت میں۔ کہتے ہیں کہ جب نمرود نے آگ دہکائی، معاذ اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہ آگ میں جھونکنا چاہتا ہے، تو وہ الاؤ، وہ آگ کتنی بڑی تھی؟ یہ علماء نے ماشاءاللہ ساری کتابوں میں تفسیریں اور اس کی تفصیل پڑھی ہوئی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا الاؤ تھا، شعلے اتنے اونچے تھے کہ اس آگ کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے، اتنی بڑی آگ۔ حکایت یہ ہے کہ ایک بلبل چونچ میں پانی لے کے چل پڑی۔ کسی نے پوچھ لیا بھی بلبل کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہے میں نمرود کی آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ مذاق تو اڑنا تھا، باتیں تو بننی کی۔ لو جی
माशाल्लाह इनकी आली ज़र्फ़ी देखो, इनकी बुलंद निगाही देखो, इनके माशाल्लाह क्या शानदार इरादे हैं, क्या अज़्म है, क्या हिम्मत है। जरा गौर तो करो, वो आग जहां पानी के हौज पलट दिए जाएं, उस आग को फर्क ना पड़े, ये चोंच में पानी लेके जा रही है आग बुझाने। उस बुलबुल ने जो जवाब दिया वो हम सब के लिए निशा दे रहा है। वो कहती है कि मैं बेवकूफ और पागल नहीं हूं, मुझे पता है कि ये पानी के चंद कतरे उस आग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, पहले ही भाप बन के उड़ जाएंगे। इन चंद कतरों की औकात क्या है? लेकिन बात यह है कि बाद में लिस्ट बनेगी, फहरिस्त बनेगी, वो कौन थे जो आग लगाने वाले थे और वो कौन थे जो आग बुझाने वाले थे। ये पानी के चंद कतरे आग तो नहीं बुझा सकते, लेकिन मुझे उस फहरिस्त में जगह तो दिला सकते हैं ना जो आग बुझाने वालों की है। यारो, अगर हम बुराई छोड़ने की कोशिश करें, मुमकिन है दुनिया को फर्क ना पड़े, मुमकिन है बुराई उसी तरह फैली रहे, मुमकिन है अच्छाई का पता भी ना चले, हर तरफ बदकारी हो, हरामखोरी हो और बुराई हो, गुनाह हो। वैसे मेरा यकीन है फर्क पड़ता है, चिराग से चिराग जलते हैं। लेकिन चलो मान लिया कि फर्क नहीं पड़ेगा, तो यारो फर्क नहीं पड़ेगा तो दुनिया को नहीं पड़ेगा, हमें तो पड़ेगा ना। लिस्ट तो बनेगी, वो कौन थे जो बुराई फैलाने वाले थे और वो कौन थे जो नेकी के चिराग जलाने वाले थे। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा नाम किस फहरिस्त में दर्ज है। हज़रात मुकर्रम, ये जो इदारे हैं ये इसी शऊर को उजागर करने के लिए। हम कुरान मजीद यहाँ बच्चे सीखते हैं। अच्छा, आजकल एक बड़ा मसला ये है, लोग पट्टी पढ़ाते हैं कि आप कुरान हिफ्ज करते हैं, तो जनाब ये तोते की तरह कुरान रट लेने से क्या फर्क पड़ता है? कुरान तो हिदायत के लिए, कुरान तो समझने के लिए, कुरान तो अमल के लिए। और आप जनाब इस तरह पढ़ते हैं तो कुछ पता ही नहीं चलता क्या है, तो ये क्या खाक है, ये इससे कोई फायदा नहीं। एक आम आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है, यार वाकई कुरान हिफ्ज करने से कोई फायदा है कि नहीं है। पहली बात तो ये है कि अल्लाह तो जानता था ना कि सारे मुसलमान सब अरब तो नहीं होंगे, और जाहिर है कि जो गैर अरब है, हर एक की अपनी अपनी बोली है, तो सब पर अगर ये लाजिम करार दे दिया जाए कि भाई अरबी सीखोगे तब मुसलमान हो सकते हो, तो आप बताइए कि हम में से कितने मुसलमान हो सकते हैं? कलमे का मकसद भी नहीं आता। जाहिर है कलमे का मतलब क्या? मैं सच कह रहा हूँ, हम पहले तबलीगी जमात वालों का बहुत मजाक तो उड़ाते थे, लेकिन जब हम बैत करते हैं ना लोगों को और कलमा पढ़ाते हैं, तो अच्छे भले पढ़े लिखे लोगों की जबान से बाज़ औक़ात गलत कलमा सुनने को मिलता है। और मैं समझता हूँ कि दरअसल मसला ये है कि एक जैसे कुरान का हाफिज हो ना, तो अगर कोई गलत आयत उसकी जबान पे चढ़ जाए तो उसको एहसास भी नहीं होता वो गलती कर रहा है, उस बस जबान पे चढ़ गई, उसी तरह अदा हो जाती है। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर हम सब अपने घर में रोजाना सिर्फ 3 मरतबा जरा बुलंद आवाज से कलमा पढ़ें और बच्चे को साथ पढ़ाएं, तो कम से कम कलमा तो हमें सही पढ़ना नसीब होगा। 3 मरतबा कलमा पढ़ने में कितनी देर लगती है? तो अगर घर में बैठ के अपने बच्चों को बुला के, हाँ बेटे जरा कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जेर जबर, और ये भी इस ज़हन में रखिए, कलमे का जेर जबर गलत हो ना तो उसकी रिजल्ट भी ज्यादा होती है। ये मैं खास तौर पे आपको बता रहा हूँ। खास तौर पर अगर कभी किसी को वजीफे के, बहुत से दोस्त है ना कलमे की तस्बीह पढ़ते हैं, दरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ते हैं, तो उसमें अगर कोई जेर जबर की गलती हो तो उसकी रिजल्ट बहुत सख्त होती है। इसलिए इसकी इस्लाह जरूर होनी चाहिए, और कलमा तो वैसे भी सही आना ही चाहिए। तो मैं सिर्फ उस सवाल का जवाब दे दूं कि कुरान हिफ्ज करने का कोई फायदा है कि नहीं है। अल्लाह तो जानता था कि वो लोग जो अरब नहीं होंगे उनमें भी मुसलमान होंगे, तब उनको तो अरबी नहीं आती, तो फिर वो कुरान से फायदा नहीं उठा सकेंगे। अल्लाह तो सबका है ना, और वो रहमान है, रहीम है, तो उसकी रहमत ने जोश मारा, उसने अपने सब बंदों के लिए रहमत के दरवाजे खोले। फरमाया कि अगर तुम्हें अरबी आती हो, कुरान समझ सकते हो, उसको समझकर अमल कर सकते हो, तो सबसे ज्यादा अजर सवाब है तुम्हारे लिए।
اور اگر تم قرآن نہیں سمجھ سکتے، عربی نہیں آتی، تو صرف قرآن پڑھنا سیکھ لو، تلاوت کرنا سیکھ لو، تمہیں اس کا بھی اجر ملے گا۔ اور اگر تم قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے تو صرف قرآن سن لو، سننے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر تمہاری سماعت میں کوئی کمزوری ہے یا کوئی سنانے والا نہیں ہے تو قرآن کا نسخہ کھول لو، اس کے اوراق، اس کے نقوش، اس کی سطور و الفاظ پر اگر صرف نگاہ دوڑا لو تو قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ وہ رحمان و رحیم ہے، اس نے اپنے بندوں کو ہر طرح سے نوازا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ثواب کے پھر درجے ہوں گے، ہر ایک کا اپنا درجہ ہوگا۔ تو اگر ہم زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور زیادہ محنت کرنا چاہتے ہو تو پھر ان اداروں میں آنا پڑے گا، پھر یہاں ان کی خدمت کرنی پڑے گی۔ الحمدللہ آپ ان اداروں کی سرپرستی کر رہے ہیں، تبھی تو 70 سال سے زائد ہو گئے یہ ادارے چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاضری کو مقبول و منظور فرمائے، اور اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور پھر اس پر